मेरा नाम मुमताज़ बेगम है। मैं अफ्रीके से आई हूँ। पूरा एक छोटा सा पवेलियन है कराची ज़ू के अंदर। छोटा सा पुराना मुग़ल फोर्ट जैसा बनाया गया। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, एक टेबल पे पड़ा हुआ एक जानवर का जिस्म और उस जिस्म के ऊपर एक ज़िंदा इंसान का सर। आप सोचेंगे ये कोई हॉरर मूवी का सीन है, लेकिन नहीं, ये कराची का वो अट्रैक्शन है जो पिछले 50 साल से लोग देखने आते हैं। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सारफ़ीन, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं AS इन्फो TV। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हम सिर्फ एक हॉन्टेड मिथ की बात नहीं करेंगे, हम आपको लेकर जाएंगे उस पवेलियन के बिल्कुल अंदर, उन लोगों तक जो इस मिथ के पीछे खड़े रहे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो ख़ुद ज़ू के अपने फाउंडर ने इस अट्रैक्शन के बारे में कही थी, जो शायद आपको हैरान कर देगी। बचपन में हम सब ने सुना है मुमताज़ बेगम, आधी औरत आधी लोमड़ी। लोग उसे अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पूछते हैं, अपनी शादी का मसला पूछते हैं, अपना वीज़ा लगने का सवाल पूछते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो क्या है, असली सवाल ये है कौन है वो इंसान जो हर रोज़ सुबह उठकर अपना चेहरा ढक लेता है और एक जानवर बन जाता है। कौन था पहला बंदा जिसने ये आइडिया सोचा? ज़ू के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसके बारे में क्या लिखा है? और सबसे बड़ा सवाल, ख़ुद ज़ू के फाउंडर ने इस चीज़ को शर्मनाक क्यों कहा? ये मैं आपको बिल्कुल एंड तक नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी पूरी कहानी समझने के लिए आपको शुरू से आना पड़ेगा। अगर आप कराची से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपने बचपन में मुमताज़ बेगम को देखा था या नहीं। और हाँ, इस चैनल पे हम हर हफ्ते कराची और पाकिस्तान के ऐसे ही छुपे हुए कम मालूम कहानियाँ लेकर आते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रुकिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वक्त में और ज़मीन में भी। हाँ, आज कराची ज़ू खड़ा है, वहाँ पहले गांधी गार्डन हुआ करता था, एक पुराना कॉलोनियल दौर का गार्डन जहाँ लोग सिर्फ सैर करने आते थे। वक्त गुजरने के साथ ये जगह ज़ू में तब्दील हुई। शेरों से लेकर हाथियों तक, चीते से लेकर मगरमच्छ तक, हर जानवर यहाँ मौजूद है। लेकिन 1970 के शुरू में एक ऐसी चीज़ ज़ू में आई जो किसी भी केज में नहीं थी। एक छोटा सा पवेलियन बनाया गया जिसे नाम दिया गया मुमताज़ महल। दीवारों पे पोस्टर्स लगाए गए, मुग़ल एम्प्रेस मुमताज़ महल की तस्वीरें, जिसे ताज महल की कहानी से कोई कनेक्शन हो। लेकिन अंदर जो था उसका मुग़ल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। अंदर था एक कैट्सूनी, यानी कि आधा इंसान आधा लोमड़ी, एक ऐसी माफूकुल फितरत चीज़ जो बात कर सकती है, हंसा सकती है और सबसे अहम, मुस्तकबिल बता सकती है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये कोई ज़ू का ऑफिशियल साइंटिफिक एग्जिबिट नहीं था, ये था ट्रेडिशनल स्ट्रीट थिएटर। वो पुरानी भांड और तमाशा ट्रेडिशन जो बरसों से साउथ एशिया में चलती आ रही है, जहाँ परफॉर्मर आवाम के सामने कॉमेडी और नशित का मिक्स पेश करता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार परफॉर्मर एक मिथिकल क्रिएचर का रूप धार रहा है और स्टेज एक ज़ू बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि किसने ये आइडिया सोचा? कौन था ज़ू एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने कहा कि चलिए एक फॉक्स वुमन बनाते हैं? इसका सीधा जवाब किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड मौजूद है वो और भी दिलचस्प है। जब हम ज़ू के अंदर इस एग्ज़िबिट की हिस्ट्री खंगालते हैं तो हमें कोई नाम मिलते हैं और ये नाम ख़ुद इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहला नाम है रहीम बख्श हीरो, एक 50 साल से ज़्यादा उम्र का इंसान जो अपने वक्त में पाकिस्तानी फ़िल्मों में छोटे मोटे रोल्स किया करता था। इंटरव्यू में उसने ख़ुद कहा था
کہ یہ بالکل ایک ڈرامہ کی طرح ہے۔ ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور جب آڈینس آتی ہے تو بیسٹ شو پیش کرتے ہیں۔ سوچئے ایک فلم ایکٹر جو اسکرین پہ کام نہ ملنے کے بعد زو کے اندر ایک فاکس وومن کا کردار نبھاتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹرک نہیں ہے، یہ اس انسانوں کے لیے روزی روٹی تھی، ایک ایسا پروفیشن جو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن جو کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دوسرا نام جو آج بھی زیادہ مشہور ہے، مراد علی۔ کہتے ہیں کہ مراد نے یہ رول اپنے والد سے انہیرٹ کیا، یعنی ان کے والد بھی کبھی یہ کردار نبھایا کرتے تھے۔ جب مراد اس رول میں تھے اس کی عمر تھی 20 سال۔ زو کے ایک سپروائزر عثمان نام کے شخص نے بتایا تھا کہ مراد زو کے اندر ہی رہتا ہے، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا، ورزش کرتا اور پھر 9 بجے محل میں پہنچ کر خود اپنا میک اپ کرتا۔ خود اپنا میک اپ، کوئی اسسٹنٹ نہیں، کوئی اسٹوڈیو نہیں، بس ایک چھوٹا سا آئینہ اور ایک انسان جو ہر روز اپنے چہرے کو ایک مت میں بدلتا ہے۔ یہاں تھوڑا رک کر سوچئے، جو چیز ہم بچپن میں دیکھ کر ڈرا کرتے تھے وہ اصل میں کسی کے لیے صبح کی روٹین تھی۔ نماز، ورزش، میک اپ اور پھر گھنٹوں تک ٹیبل کے نیچے چھپ کر بیٹھنا۔ صرف سر باہر نکلا ہوا، لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دیتا، سب کچھ دن بھر۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ محنت تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ ٹرک کام کیسے کرتی ہے۔ سیٹ اپ سمپل تھا لیکن بہت اسمارٹ تھا۔ ٹیبل کے نیچے ایک خالی ڈبہ بنایا گیا جس میں پرفارمر چھپ کر بیٹھتا تھا۔ ٹیبل کے اوپر ایک لومڑی کی کھال رکھی جاتی تھی، اصلی یہ پرفارمر نیچے بیٹھ کر اپنا سر اس ہال سے باہر نکالتا، پھر اس کے گلے کے ارد گرد ایک شال یا چادر لپیٹی جاتی تاکہ وہ نہ دکھے اور نہ سر اس کا دکھے، سر اور جسم، تاکہ یہ نہ دکھے کہ سر اور جسم کا کنیکشن کہاں ہے۔ رزلٹ دور سے اور اندھیرے پویلین کی روشنی میں ایسا لگتا جیسے واقعی کسی جانور کے جسم پہ ایک انسان کا سر لگا ہوا ہے۔ اور پھر شروع ہوتی تھی اصلی پرفارمنس، صرف ویژول ٹرک نہیں بلکہ ایکٹنگ۔ پرفارمر اپنی کہانی سناتا، میں افریقہ میں پیدا ہوا تھا 35 سال پہلے اور تب سے یہاں ہوں، صرف کیک اور جوس کھاتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، بچے خاص طور پہ ڈر بھی جاتے ہیں اور فیسینیٹ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اور السلام علیکم، میرا نام ممتاز بیگم ہے، میں افریقہ سے آئی ہوں۔ ادھر دیکھیں، یہ میری دم ہے، یہ پاؤں، یہ ہاتھ اور یہ میرا پورا جسم۔ سر انسان کے، جسم جانور کے۔ نام ممتاز بیگم ہے، فروٹ، دودھ، چائے، جوس، دہی، انڈا، گوشت کھاتی پیتی ہوں۔ اور کچھ پوچھیں گے؟ شروع ہوتے ہیں فارچون ٹیلنگ کا سلسلہ۔ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام کے ریزلٹس کے بارے میں پوچھتا، کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھتی، کوئی ویزا کے بارے میں پوچھتا، اور ممتاز بیگم یعنی وہ انسان جو نیچے چھپا ہوتا، ہر سوال کا کوئی نہ کوئی وٹی سیٹسفائنگ جواب دیتا۔ یہ ہی وجہ تھی لوگ بار بار واپس آتے، کیونکہ یہ صرف ایک دکھاوا نہیں تھا، یہ ایک ایکسپیرینس تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ ٹرک ہے لیکن پھر بھی مانتے تھے۔ ایک زو وزٹر نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ ایلیوژن ہے، پھر بھی ڈر آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ یہ انسان کی فزیولوجی کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ہم سچ جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی بلیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف ایلیوژن کی بات نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خود زو کے فاؤنڈر نے اس ایلیوژن کے خلاف کیا کہا، اور وہ اسٹیٹمنٹ اتنی سخت تھی کہ آج بھی لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو شاید سب سے کم لوگ جانتے ہیں، اس کا بزنس ماڈل۔
ممتاز بیگم کو دیکھنا فری نہیں تھا۔ زو کے اندر آنے کے بعد اس خاص پویلین کے لیے الگ سے ٹکٹ خریدنی پڑتی تھی، یعنی زو نے اس متھ کو مونیٹائز کیا، ایک فل فورم کریکٹر کا ریونیو سٹریم بنا دیا۔ اور صرف ٹکٹ ہی نہیں، جب لوگ اندر جاتے تو زیادہ تر وزٹر چھوٹی چھوٹی نذرانہ دیتے، یعنی کہ کچھ پیسے یا پھر کیک اور جوس، جسے ممتاز بیگم کا کھانا مانا جاتا تھا۔ یاد رہے پرفارمر کا کردار کہ یہ تھا کہ وہ صرف کیک اور جوس پہ زندہ ہے، تو تب لوگ اصلی میں کیک اور جوس لے کر آتے تھے تو وہ سیدھا پرفارمر کی جیب اور پیٹ دونوں میں جاتا۔ یہ دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ ممتاز بیگم صرف ایک افواہ نہیں تھی، یہ ایک پورا چھوٹا سا بزنس تھا۔ ٹکٹ سیلز، ڈونیشن اور پرفارمر کی ڈیلی انکم، سب کچھ اس ایک ایلوژن کے گرد گھومتا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات، اس بزنس کے چلنے والے لوگ کی کارپوریٹ ٹیم نہیں تھی، یہ تھے ایک دو پرفارمرز، ایک سپروائزر اور زو ایڈمنسٹریشن جو اس اٹریکشن کو الاؤ کرتی تھی۔ کوئی فارمل کانٹریکٹ، کوئی ریٹن ایگریمنٹ، کوئی آفیشیل جاب ٹائٹل نہیں، سب کچھ وربل ہے، ٹریڈیشن پہ چلتا تھا، ایک پرفارمر سے دوسرے تک انہیریٹڈ ہوتا تھا۔ اب یہاں آتا ہے اس کہانی کا سب سے زیادہ دلچسپ ٹویسٹ۔ آپ سوچئے، زو ایڈمنسٹریشن نے اس ایگزیبٹ سے خوش ہوئی، آخر یہ ان کے لیے پیسے کما رہی تھی، لیکن حقیقت میں خود زو کے فاؤنڈر، جس کا نام اے قریشی تھا، اس چیز کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں سیدھا کہا کہ ممتاز بیگم کا یہ پرفارمنس ڈسپیکیبل اینڈ اگنوریبل ہے، یعنی کہ شرمناک اور گھٹیا، یعنی کہ ممتاز بیگم کا یہ پرفارمنس ایک شرمناک اور گھٹیا پرفارمنس ہے اور کچھ بھی نہیں، چاہے اس کی اصلیت سب جانتے تھے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جب عوام کا پیار کسی چیز کے ساتھ ہو تو انسٹیٹیوشنل ریزسٹنس اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہاں سے کہانی اور بھی عجیب ہوتی ہے، کیونکہ اگر فاؤنڈر خود اس سے خوش نہیں تھا تو پھر زو کے آفیشیل پیپر ورک میں اس کا ذکر بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ویڈیو کے بالکل اینڈ میں ملے گا اور وہ آپ کو چونکا دے گا۔ ڈیکیڈز گزرتے گئے اور ممتاز بیگم صرف ایک چھوٹا سا زو اٹریکشن نہیں رہی، یہ کراچی کی کلچرل آئیڈینٹی کا حصہ بن گئی۔ ایک جنریشن اپنے بچپن میں ممتاز بیگم کو دیکھنے آتے، ڈر کر بھاگتے اور پھر واپس آتے، پھر وہی لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے، انہیں وہی کہانی سناتے جو کبھی ان کے والدین نے انہیں سنائی۔ یہ صرف ایک اٹریکشن نہیں تھی، یہ ایک فیملی ٹریڈیشن بن گئی۔ زو کے ریکارڈز کے مطابق مشہور پاکستانی ایکٹریس ریشم اور پولیٹیشین شرمیلا فاروقی جیسے فیمس لوگ بھی ممتاز بیگم سے ملنے آ چکے ہیں۔ ایک زو سیکورٹی آفیسر نے بھی بتایا کہ ایکٹر عدنان صدیقی جب زو میں شوٹنگ کر رہے تھے تو خود پرفارمر نے اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کے درخواست کی تھی کہ سوچیے، ممتاز بیگم جو خود ایک متھ ہے، سیلیبریٹی کے ساتھ فوٹو کھنچوانا چاہتی ہے۔ یہ کلچرل لوپ کتنا عجیب اور دلچسپ ہے۔ آج کل ممتاز بیگم کی ویڈیوز، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ پر وائرل چل رہی ہیں۔ آپ ممتاز بیگم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مراد علی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔